مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو اپنے پاس بلائے گا اور اللہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری کے لیے کیوں نہ آیا؟ میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ دیا؟ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا پینے کے لیے، پانی کیوں نہ دیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو تو ان صفات سے پاک ہے، مبرہ ذات ہے، نہ تو کھانے کی محتاج، نہ تو پینے کی محتاج، نہ تجھے کوئی بیماری لگ ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو یوں تھا کہ جیسے تو نے میری تیمارداری کی ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب میں نے تمہیں عطا کرنا تھا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو یوں تھا کہ جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، کیوں کہ اس پر بھی اجر و ثواب میں نے ہی تجھے عطا کرنا تھا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی دے دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، کیونکہ اس پر بھی میں نے ہی اجر و ثواب عطا فرمانا تھا۔ اس لیے مخلوق کی خدمت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اس پر اجر و ثواب خود خالق کائنات عطا فرماتا ہے، تو یوں ہے کہ جس طرح ہر انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہو کہ میں خدمت تو مخلوق کی کر رہا ہوں لیکن اجر و ثواب میں رب سے حاصل کروں گا۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی غریب کی مدد کی اور اس کی ضرورت، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ چلا، حضور نے فرمایا یہ مجھے بہتر ہے اس سے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کروں یا مسجد کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی حاجت کو پورا کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2-4 قدم چلتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ جب پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کے وقت کام آئے اور اللہ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، جو کسی مسلمان کے رنج میں اس کے رنج کو دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے مصیبت کو دور کرے گا، اور فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اتنا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ قرب خدا بندی حاصل کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ مخلوق کو کھانا کھلایا کرے، وہ مخلوق کو کھانا کھلایا کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم کھانا ہی کھلاتے رہیں گے لوگوں کو تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم تو غریب ہو جائیں گے، غربت میں آ جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ لوگ پیسے کو جمع کرنے کے اندر سمجھتے ہیں کہ پیسے میں برکت آ رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیسے کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے سے پیسے میں برکت آتی ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی آیا اور آ کر 2 روٹیاں ان کو دے دی، کھانے کے لیے خدمت میں پیش کر دی 2 روٹیاں۔ وہ دے کر جاتے ہیں تو اتنے میں کوئی مسافر گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ کے پاس 2 روٹیاں تھی، آپ نے اٹھا کر اسے دے دی۔
آپ نے اٹھا کر اس مسافر کو دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، وہ 4 روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے روٹیاں گنی کہ کتنی روٹیاں ہیں، دیکھا 4 روٹیاں، فرمایا لے جاؤ واپس، نہیں ضرورت۔ مرید بھی بیٹھے تھے پاس۔ تھوڑی دیر گزری، 8 روٹیاں لے کر ایک شخص آ گیا۔ آپ نے پھر گنی، گن کے کہا یہ 8 ہیں، لے جاؤ واپس، میں نے نہیں رکھنی۔ مرید بھی حیران تھے کہ 2 آئی تھی تو رکھ لی تھی، اب 4 آئی ہیں وہ بھی نہیں رکھی، 8 آ رہی ہیں وہ بھی نہیں رکھی ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ایک شخص 10 روٹیاں لے کر آ جاتا ہے۔ آپ نے پھر گنی، گننے کے بعد فرمایا کہ یہ لے جاؤ واپس، میں نے نہیں رکھنی۔ اسی طرح 12 روٹیاں آتی ہیں، پھر گنتے ہیں، 14 آتی ہیں، 16 آتی ہیں، 18 روٹیاں آتی ہیں، وہ گنتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں۔ جب بھی 18 روٹیاں گن لی، کہا کہ نہیں ضرورت، واپس لے جاؤ۔ مریدوں نے اتھا کھا کر پوچھا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ 2 روٹیاں آئی تھی تو قبول فرما لی تھی، اب 18 روٹیاں آ چکی ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، حکمت کیا ہے؟ فرمانے لگے 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی تھی، رب کا وعدہ ہے ایک کے بدلے 10 دوں گا، 20 آئیں گی تو رکھوں گا۔ ایک کے بدلے رب کا وعدہ ہے، ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی ہیں، اب روٹیاں 20 آئیں گے تو رکھوں گا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ 20 روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ آپ گنتے ہیں روٹیوں کو، وہ 20 روٹیاں پوری تھی تو آپ قبول فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا رب کا وعدہ ہے مجھ سے، کوئی میری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اس کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، یہ رب کا وعدہ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے پیسہ جمع کرنے کے اندر پیسہ بڑھتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔